بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 مئی 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے برادر ملک ملیشیا کی مدد کے لیے 75 لاکھ سے زیادہ میڈیکل یونٹس کا تحفہ پیش کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملیشیا کے وزیر خارجہ نے ملیشیا کے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کوالالمپور میں موجود سعودی سفیر محمود القطان نے اس تحفے کی اطلاع شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے حوالے سے دے دی ہے۔ سعودی عرب نے لاکھوں سرجیکل پیس، ماسک، N95 حفاظتی ماسک اور کورونا کی علاج کے ماہرین کے لیے اسپیشل لباس ملیشیا کو بھیجے ہیں۔ مصنوعی تنفس کی 150 مشینیں، انتہائی نگہداشت میں کام آنے والے 80 ایئر آلات اور 180 غیر جراحتی ایئر آلات بھی بھیجے گئے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ہمیں 10 لاکھ N95 ماسک مل چکے ہیں۔ یہ وزارت صحت کے حوالے کر دی گئے، جبکہ دیگر مشینیں، آلات اور ماسک راستے میں ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے تعاون پر سعودی رہنما شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا اور اس تحفے کو دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کے روشن ثبوت سے تعبیر کیا۔ ناظرین، سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ مشرقی وسطی کے ٹاپ 10 اور دنیا کے ٹاپ 100 ایئرپورٹس میں شامل ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مشرقی وسطی کے بہترین ریجنل ایئرپورٹس کی فہرست میں پہلے اور مشرقی وسطی کے ٹاپ 10 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیسٹ ریجنل ایئرپورٹس میں دوسرے اور مشرقی وسطی کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں چھٹے نمبر پر ہے۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ نے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 سے 20 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 10ویں نمبر پر ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ مشرقی وسطی کے ٹاپ ایئرپورٹس میں 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ورلڈ بیسٹ ایئرپورٹ میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے شہر کے معروف محلے اجیاد میں 150 کلو گرام پان اور تمباکو کے کارٹن ضبط کر لیے۔ مقدس شہر میں مقیم برصغیر کے بہت سے باشندے پان کا شوق کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے پان، تمباکو، چالیا، چونا اور کئی طرح کی خوشبویات حاصل کرنے کی جتن کرتے رہتے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں مقدس شہر میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا ہوا ہے۔ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور وائرس سے مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی فورس کے اہلکار، نیشنل گارڈز کے جوان اور فوجی دستے مختلف محلوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی۔ اجیاد بلدیہ کے چیئرمین مصطفیٰ عید نے بتایا کہ وزارت بلدیات و دیہی امور کی ہدایت پر شہر کے تمام علاقوں میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں، گوداموں اور دکانوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کھانے پینے کی ایسی اشیاء سے بچایا جائے جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہو۔ مصطفیٰ عید نے بتایا کہ پرانے طرز کے بازار میں سامان بردر گاڑی پر چھاپا مارا گیا۔ تلاشی لینے پر 150 کلو گرام پان، تمباکو اور 80 کلو گرم خشک مچھلی برآمد ہوئی، جس کو ضبط کر کے تلف کرا دی گئی۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا میں مبتلا 2307 افراد کی تصدیق ہونے کے بعد کورونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 49,176 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس میں مبتلا 9 مریض وفات، جبکہ 2818 مریض صحت یاب ہوئے۔ ناظرین، عبدالعالی نے مزید کہا کہ اب تک کورونا وائرس سے وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد 292 ہو چکی ہے، جبکہ اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 21,869 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں و اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔